साहब खिताब फरमाते हैं जरा बुलंद आवाज में नारा सुनो, नारे तकबीर, बुलंद आवाज में नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شكر. सदर जी वक़ार अज़ीज़ी मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई काबिल एहतराम तअज़ीम व तकरीम मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ भाइयों, मौलाना
رشید بلال صاحب نے کئی سالہ تو ایسے منفرد عنوان دے نال اس پروگرام کو معنون کی دے میں ملک پھرتا ہوں، لوگ گھبرانن کہ یا اللہ مدد آخو، کیوں؟ کہ اللہ کی ذات کو لو اسا نظر امید دا ناتا تروڑ کے تے غیرہ دے نال جوڑ کے دے موٹر سائیکل دی لائٹیں کیا لکھا مدے یا علی مدد، مشکل کشا علی مدد، مولا علی مشکل کشا۔ میں کہ غیر دیگر نہیں کرے دا، نہ میں کو ضرورت ہے، میں اپنے کو وحدہ بیٹھا سنی نوجوان ہے، کوئی لکھی مدے یا علی مدد، کوئی لکھی مدے یا رسول اللہ مدد، میں ہے کوئی زور بولو۔ حالانکہ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن میرا اللہ اگر میرا جتی دا تسمہ بھی ترٹ ہوئے تب اندے واسطے بھی میں تیری ذات کو لو مدد دے امداد۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے میں ہے نا حدیث پر جتی دا تسمہ کیوں ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اوہن جنہ واسطے ساری کائنات بڑی وہ بھی فرمین دے جتی دا تسمہ ترٹے تا کہہ دے کھولے مرد اللہ۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خنجر لگے ایک بیر مسجد کے اندر ایک بہرے ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے زوردار خنجر مارے، زہر دا بجھا ہویا پیشانی تھے، سر مبارک ڈلے لیکن زبان مبارک میں کیوں ویلے بھی ایجو جملہ نکلے کہ فزت برب الکعبہ، میں کو رب کعبہ دی قسم میں علی اج کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، نعرہ تکبیر۔ سونے علی نماز جو پڑھتے فاتحہ دے اندر کیا حدن ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ عربی دا ہی قائدہ قانون حصر دا، حالانکہ یہ لفظ اگر کہیں بھی آنکھا بنیے ہاں امانہ پورا تھی سکتا ہے کہ نعبدو کا و نستعینو کا اللہ عبادت تیری کرے دے ہیں، نستعینو کا مدد تیری کو لمنگ دے ہیں، لیکن ایاکا دا جملہ آہ کے بند کر دیتے معنی کیا بڑھ دے کہ ایاکا خاص طور تے تیرے کولو تیری
ایسی عبادت کرنے ہیں کہ جڑی بئی کہتی نہ کرے. سبحان اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ خاص طور پہ تیرے کولو ایجی مدد تے امداد مندے ہیں کہ جڑی امداد بئی کہے دے کول نہیں مندے. میرے دوستوں میرے بزرگوں انہاں نبھاراں دے اندر ہر بندے دے ذہن تے نا امیدی کھڑی ہے. لوگ سارے کو پوچھ دیں مولانا صاحب کیا بنسی پتہ نہیں حالات کے جے تھینے ویدن سارا کیا بنسی غریب دا کیا بنسی ملک دا کیا بنسی قوم دا کیا بنسی. ایسی نا امیدی دی فضا قائمیں غیر یقینی کیفیتیں دیہاتی شہری ملازم زمیندار پریشان کیا برسی کھاد اتنی مہنگی ہے کیا برسی بجلی اتنی مہنگی ہے کیا برسی گیس اتنی مہنگی ہے کیا برسی گزارا نہیں پیا ہوگا. وہ میرے دوستوں میرے بزرگوں تیرا خالق اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے. جے اللہ نے پیدا کیتے رزق روزی دی ذمہ داری مہنے چاہتی ہیں. سبحان اللہ. برسی وہ جو ہو بڑے سی اصل ہر حال دے اندر وہ گنے دے آدھے آئے. میری 54-55 سال عمر میرے دوستوں میرے بزرگوں او مالک ہمیشہ صبح سویرے بکھا اٹھے دا ہے لیکن کہیں بکھا سوے دا نہیں ہے. کہیں کوئی بندہ کہ میں بکھا سوتا ہوں پرندے چرندے وہ اللہ دی قسم وہ پرندے چرندے بھی سارے کو زیادہ خدا دی ذات تے تکیہ تے بھروسہ کی کرن. صبح اٹھ دن انہاں کو یقین ہے کہ دانا دن کا چگ کے شام تک اپنا پیٹ بھر راسو. کڑھائی ذخیرہ دوزی نہیں کریں دے کڑھائی جمع کر کے نہیں رکھیں دے کڑھائی اکٹھی کر کے نہیں رکھیں دے. سارے تحت بھی ہے پیر بھی ہے دماغ بھی ہے سوچ بھی ہے کاروبار بھی ہے. انہوں نے تے صرف اور صرف چج دنال چگڑے دانا دانا چگ کے وہ بھی اللہ دی ذات تو کہیں نا امید نہیں تھا. دکھ آوے تیرا تکلیف آوے دیا رہا. مفتی صاحب بیٹھے تو لیاڈا کے دے عالمین بڑے میں حدیث پاک کے اندر حکمہ کیا پڑھے عجیب و غریب واقعہ سید ایک صاحب آئے شادی ہوئی ہے خامن دینال آباد خامن رات دے ٹائمہ کے میری زوجہ محترمہ پیاس لگی ہے پانی گھناؤ تارا سارا علاقہ تے جیتا ٹویا کھٹو پانی 20 فٹ تے نلکا 25 فٹ تے نلکا ہر جاتے پانی آؤں تام عرب دا صحرا پہاڑی علاقہ پانی کوئی نہیں گھڑے خالیاں مئی سیبا پانی دوروں گھنڑ گئیے پچھو خامن کو نندرا گئیے. نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ بابا حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جدوئی صاحب نعرہ تکبیر. توجہ ہے مائی صاحبہ پانی گھن کے آئیے
جلے خامد کو لائیے تے نندر عالمہ بیوی صالحہ بیوی آمنہ بیوی حضور دی بہن نوکر خامد پوری چنے سنتے ہوئے آرامی چن جگہ من مناسب نہیں سمجھا تے یہ بھی خیال نہیں کیتا جو رکھ چھوڑا تے اٹھی سی تے پی سی نہیں خامد کو مجازی خدا دعا کیا گئی میرے آقا نے فرمایا اگر میں اللہ دے ماں سوا کہہ دے سیدھے دا حکم دے وہاں تو او بیوی کو آقا جو خامد دا سجدہ کرے میں صحبہ پیالہ پانی دا گھن کے خامد دے سرانے کھڑی رات دے 12 وجن 1 وجن 2 وجن 3 وجن پچھلا پہر رات دا اللہ والے قرآن خدا دا بیان کریں کہ انہاں دے پہلو بستریاں کول علیحدہ ہوئے اٹھن تہجد واسطے کیا دن بیوی سرانے پانی دا پیالہ گھن کے کھڑی ہے یہ واقعہ حدیث یا کتاب ہے لکھا گئے پانی دا پیالہ گھن کے کھڑی خامد ڈٹھے اللہ اکبر کیلے دی کھڑی میرے سرتاج پہلا پہرا رات دا تسا پانی منگیائی گھڑا خالی آئی تو گھنتے آئیاں تسا سن گیا بے پھل اٹھاؤں یا چاہ نہیں تو اڑے آرام میں حلال آوے گھن کے پانی کھڑی رہ گئیاں خامد خوش ہوئے خوشی سے نارا دے میری زوجہ محترمہ آج میرے کو جو منگے میں دے سا جو منگے میں دے سا وعدیے تو سزا دے سو وعدے نہیں جو منگ میں دے سا جب بار بار اصرار کیتے خامد نے آدھیے میرے سرتاج میں کو طلاق دے کیا دے طلاق خامد چمک دے ایک پاسوں اتنا ادب اتنا احترام کیا کیوں طلاق مانگ دی بس میرے سرتاج دے کو طلاق چاہیے لیکن ان کی یار میں تے خوشی دے طلاق ہے جو منگنا چاہوں لیکن میں بھی جڑی شے کافی عرصے تو دل وچ کیتی ودی ہم آنکھ نہ سکدی ہم تو میرے کو نفرت کریں گی نہ کہ نہیں نفرت بھی نہیں کریں گی تیری اطاعت شعارا فرما بردارا خامد آکھے اچھا یہ میں کریں نہیں دال میں اپنی پوری کرے سا جو تو آکھی وہ کرے سا لیکن این شاید فیصلہ حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے کر گئے جو کوئی بندہ مومن تے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور دے فیصلے کو تسلیم نہ کرے مولا عین میں مختصراً عرض کریں خامد بیوی دعائیں چل پائیں سید خدمت میں دے پائیں اچانک رستے دے اندر ایک پہاڑی کول تھوڑا لگے خامد کو جو ہی تھوڑا لگے جنگ دے اتے گہرا زخم آ گئے خون وہدہ پہ بیوی محترمہ ڈٹھے برداشت نہیں کیتا اپنا دوبٹہ چیرے ادھا چیر کے خامد دی جنگ کو بدھے ادھا سر دے اتے پاتے تے خامد کو آدھی آؤ پھر واپس گھر وال جلوں وہاں کہ یار عجیب ہے پہلے آکی حضور دی خدمت جلوں ہن میں ٹھائے پیاں جب زخمی ہو گئی یہ ہونا دیئے واپس واجلوں وہ تیری پہلی گال کی تھا گئی آکھن لگی جڑی گال میں آکھی آہدی ہم وہ گل پوری ہو گئی ہے انہیں آکھے کیا پوری ہو گئی ہے وہ آکھے میں حضور دا فرمان پڑھام میں صحبہ دیئے گھر والی آدیئے
میں حضور سیدہ فرمان پڑھیا ہم کہ جڑے بندے کو دنیا دے اوتے کوئی دکھ نہ آوے، کوئی تکلیف نہ آوے، کوئی مصیبت نہ آوے، ان دے آخر تے ایمان دا خطرہ ہوں دے. ایمان دا کیا ہوں دے؟ خطرہ ہے، خطرہ ہوں دے. یہ دنیا کا اللہ نے بڑائی اس راستے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آزمائش دی دنیا ہے، امتحان دی دنیا ہے، ابتلا دی دنیا ہے. دکھ دے وے تاں بھی کون جو او دکھ دے دے تا پیچھے بندہ دے اللہ تیرے کرے مدد بندہ. دکھ نہ ہوئے بات مانگ دے ہوئے لگے بیچے کھا پی کے مرغا آئے بس شکر تے الحمدللہ. وہ تو ہوں دے دلوں اسا نہ صابر ہیں نہ شاکر ہیں. حالانکہ حضور نے فرمائے جے بندے جے دو صفتہ ہوں میں صابر بھی ہوئے تھے شاکر بھی ہوئے ان واسطے جنت واجب ہے. اسا نہ صابر ہے نہ شاکر ہے. بھائی صاحب آخر لگی میرے سرتاج میں حضور دا فرمان جنن دا پڑھیا تے جنن دی توڑے گھر دے اندر آئیاں توڑے نکاح چاہیاں نہ کریں تو کو نزلہ ہوئے نہ بخار ہوئے نہ کھانسی آئیے نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی تکلیف آئیے نہ کوئی مصیبت آئیے نہ کوئی آؤکھ آئے. کوئی آکھا میرا اوکھی شاید توڑے اندر میں نہیں ڈٹھی میرے سامنے حضور داؤ فرمان آئی. میں سچے جی اب پتہ نہیں توڑا خاتمہ کی میں بڑے تے میں بھی توڑے نال ہوئے نہ دڑک دی ونیا لیکن تو کو آنکھ نم سکتی. کل رات قدرتن تو سو خوندا کھے جو منگنا چاہنی ہے منگ تا میں توڑے کول علیدگی منگی ہے وہ تو سا کے حضور کنے جلوں. لیکن رستے دے اندر جب تو کوئی دکھ آ گئے یہ تکلیف آ گئی ہے یہ امتحان آ گئے میری اوگل جڑی ختم ہو گئی ہے. اس واسطے میں اکھی نال تو کو تکلیف ہی نہیں آؤ ہن تو ہیں رل کے خدا کو منگ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سمجھ آ رہی آخر لگی گل گل کر. تو دوستو نا امیدی گناہ، نا امیدی گناہ ہے. اصلا غیر یقینی کیفیت ایک بدے ہیں آج کل. حکومت جی جیتے جی آئیے تو ہر سارے اعمال دا نتیجہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کرے ان قوم دی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ اپنی حالت کو آپ نہ بدلے. باقی پریشانی دی ضرورت نہیں، نہ امیدی ضرورت نہیں، غیر یقینی کیفیت دی ضرورت نہیں. یہ کئی عین کئی بل گئے غریب امت سے. ٹھیک ہے نا؟ سکھے ہو تکلیف ہی چھو جڑے حال ہی چھو رب دی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی کو جرلے تساں آندے وے نا دکھ دی حالت وچ تے ایویں حدیث پاک کی جاندے بندہ دعا دے ہاتھ کھڑے کریں دے اللہم حدیث پاک کی جاندے اجر اغفر لی نہیں آہدا کہ ان تو آواز ہوگی اتعلمو ان لہو رب. اچھا میرا بندہ دیکھو پتہ لگ گئے تم بھی جان گئے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے. فرمان تو نے میری منگل جو دیر ہو سکتی ہے اون دی عطا جو دیر نہیں ہو سکتی. تو میں تو کوئی ابتدائی چیز عرض کی تھے مولانا اللہ کو دیر گاہ مولانا کو اللہ پاک دیر گاہ سلامت رکھے کہ منفرد عنوان ہے انفرادی امتیازی عنوان ہے کہ یا اللہ مدد کانفرنس. کیوں کہ حضرت آدم کا گھن کے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کہنے کنے مدد مانگی اللہ اللہ کا مدد مانگی. نبیاں دا رستہ سیدھا یا ڈینگا؟ سیدھا. زور بولو. نبیاں دا رستہ سیدھا. دعا کرے گا اللہ سب کو نبیوں والے رستے. آمین. بس میرا بات ختم ہے.